السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کشمکش ہوتی رہی دن و رات مرگ و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی دن و رات مرگ و زیست میں، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی، انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے۔ اے جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس باوقار اور پررونق محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن موت کی تیاری ہے۔ دوستوں، انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی ایک ہی پل کی محتاج ہوتی ہے۔ پلک جھپکتے کے ہی دیر میں انسان اس جہاں سے اگلے جہاں میں پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح رونے والے کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے کہ بس وہ پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، یہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے عائشہ، جو شخص اپنی موت کو دن و رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا رہے گا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اپنی موت کو بھول بھی جائیں تب بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، کہ ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کرتا ہے لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر پر دن میں 2 دفعہ آتے ہیں۔ حضرت کعب احبار اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر کھڑے ہو کر دن بھر میں 7 دفعہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ شخص نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ اے عمر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تیرے لیے اسلام کی نعمت کافی ہے، اور دنیا کے مشاغل میں سے تیرے لیے اطاعت کی مشغلہ کافی ہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت کافی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جو شخص اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اسے دنیا پر تھوڑی قناعت نصیب ہوتی ہے، اور تیسری یہ کہ اسے عبادت میں نشاط حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ موت کے بارے میں کیا خیال ہے، موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شام ہو پائے گی یا نہیں۔ ایک دوسرے صحابی رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جب 4 رکعت کے لیے نیت باندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں مکمل کر سکوں گا یا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حال بیان کیا کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ میرے دوستو، موت کی نہیں دیکھتی کہ نوجوان ہے، موت جب آتی ہے تو نوجوانوں کو بھی لے جاتی ہے۔ موت کی نہیں دیکھتی کہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، کوئی بھی ہو، موت جب آتی ہے تو گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے، بستر خالی کر دیتی ہے۔ اس
جہاں فانی میں بڑے بڑے لوگ آئے، باوقار آئے، انبیاء آئے، اولیاء آئے، اتقیاء آئے، فصحاء آئے، بلغاء آئے، طاقتور اور بہادر آئے، پہلوان اور نوجوان آئے، بادشاہ اور وزیر آئے، حسین اور ناظرین آئے، شہسوار اور سردار آئے، مالدار اور نیکوکار آئے، بدکار اور تندرست آئے، مگر سب چند دنوں کے مہمان تھے۔ کیسے ہی دیشان تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے، لیکن موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ دولت میں قارون، تکبر میں فرعون، ظلم میں ہلاکو، شہزوری میں رستم، اور خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام، صبر میں ایوب علیہ السلام، دراز کی عمر میں نوح علیہ السلام، عشق میں مجنون، صداقت میں ابو بکر، عدالت میں عمر، سخاوت میں عثمان، شجاعت میں علی، شہادت میں حمزہ و حسین، فصاحت میں صہبان، اور عدل انصاف میں نوشہرہ، حکمت میں لقمان، جھوٹ میں حاتم، موسیقی میں طاؤوسین، شاعری میں انور و سعیدی و حافظ جامی و اقبال، حکومت میں سلیمان، فلسفہ میں غزالی، تفسیر میں محمود آلوسی، اور حدیث میں امام بخاری، اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، تصنیف و واف میں مولانا اشرف علی تھانوی، تبلیغ میں مولانا الیاس کاندلی، اور میدان سیاست میں حضرت مولانا تصنیف و واف میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سیاست میں مولانا عبید اللہ سنجی، اور میدان خطابت میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، وقاری حنیف ملتانی، اور مجاہدہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ ہر ایک اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک عورت جبکہ اس کا وقت بالکل قریب تھا، یعنی بالکل وہ مرنے والی تھی، تو اس نے ڈاکٹر اور حکیموں کو بلایا کہ مجھے موت کے منہ سے بچا لو، تو میں 1 منٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے دوں گی۔ چنانچہ ڈاکٹر بے بس تھے، وہ اسے نہ بچا سکے، اور وہ اسی دن چل بسی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ رہ کی دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کی دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں کہتی ہے قضا، جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔